ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ بڑا ہی مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جو کوئی روگردانی کرے تو بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے آج کا سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما رجع موسیٰ إلی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا نواں پارہ 7ویں صورت شریفہ سورۃ الاعراف کا 18واں رکوع جو 4 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں قریب قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کا جسد، بچھڑے کا جسم، اور اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ مگر انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور وہ تھے ہی ظالم۔ جب وہ نادم ہوئے اپنے کیے پر اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اگر نہیں رحم فرمائے ہم پر ہمارا رب اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔
اور جب لوٹ کر آئے جناب موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، اور فرمایا کتنی بری نیابت کی تم نے میرے بعد، یا تم نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں جلد بازی کی اور ڈال دیا تختیوں کو ایک طرف اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو اور کھینچنے لگے انہیں اپنی طرف۔ کہتے ہارون بولے اے میرے ماں جائے، اے میری والدہ کے بیٹے، دراصل قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، پھر تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرا شمار ظالموں میں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، مغفرت فرما دے، میری معاف فرما دے مجھے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخلہ عطا فرما اپنی رحمت میں، کہ آپ ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ان 4 آیات بینات کا ترجمہ جو آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ پچھلے رکوع کے مضامین آپ کے ذہن میں ہوں گے، جس میں جناب موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رب العزت میں ایک درخواست، رب آرنی انظر الیک، میرے رب دکھا دے ایک جھلک تیری رویت، تیری زیارت کر دوں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا۔ اور اسی کی روشنی میں آپ کے خادم نے قرآن کے بیان کرنا مضامین سے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے رب کائنات کلام فرماتے تھے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ پچھلے رکوع میں یہ مضمون بھی تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ چلتے ہوئے قوم کو 30 رات کا فرما کر دے کہ 30 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، لیکن رب تعالیٰ کی جو مرضی تھی، جو پہلے سے مقدر سی بات، اس میں 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں، اور ظاہر ہے کہ جب 10 راتیں بڑھا دی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی واپسی میں تاخیر ہونا قدرتی بات ہے۔ وہ 10 دن کا وقفہ، اور اسی میں اس قوم کا ایک شاطر مزاج شخص، ایک مفسد، ایک متفنن، اور اس شخص کا نام بھی اتفاق ایسا کہ موسیٰ ابن ظفر ہے۔ یہ شخص جو ہے قرآن نے اس کو سامری کہا، اس لیے کہ وہ سامرہ نام کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں جب اپنے فضل و کرم سے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس شخص کی تاریخ آپ کے سامنے خادم عرض کرے گا۔ اصل میں آج دوسرے کچھ مضامین ایسے ہیں، ورنہ آج ہی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا۔ بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی عبرت کی بات ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے آنے میں 10 دن کی تاخیر ہوئی، اور اس مفسد شخص نے ایک حرکت کر ڈالی۔ بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے، تو اس نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ سب اپنے اپنے زیورات کی دیکھ بھال کرنے میں دقت ہوتی ہے، ایسا کرو سب کے زیورات کو اکٹھا کر کے میں پگھلا کے اس کا ایک ڈلہ بنا لیتا ہوں، اور کس کا کتنا زیور ہے وہ لکھ لیا جائے گا، بعد میں جب ہم کو موقع ہوگا تو ہم پھر اس کو پگھلا کے اپنا اپنا سونا چاندی سونا واپس لے لیں گے۔ وہ ہمارا زمانہ نہیں تھا، ہم لوگ مہر میں بنتے ہیں نا، 2 گرام 370 ملی گرام، ہے نا، تو وہ زمانہ نہیں تھا، وہ سب پاؤ اور کلو والا یا سیر اور پاؤ والا تھا۔ بڑے بڑے زیورات ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی لگا بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے اصل میں ہر آدمی کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے، اس کی شرست میں شرارت تھی،
اور جو شرارتی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے شرارت کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میں آپ سے اس موقع پر عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست اور سمجھداری سے ذرا بچ کے رہیو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ مومن نے ہوشیار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ کوئی ہم کو الو بنا کے گزر جائے اور اپنا کام نکال لے، ہم نے اتنا بھی سیدھا نہیں رہنا۔ اس کو سیدھا پن نہیں بولتے بلکہ اس کو بیوقوفی بولتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ اس بات۔ مومن جو ہے وہ انتہائی ہوشیار ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ انتہائی محتاط ہوتا ہے، نہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کو الو بنا کے نکل جائے یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اب اس نے یہ مشورہ دیا، یہ شخص جس کو قرآن نے سامری کہا اور جس کا نام جو ہے اصل میں موسیٰ ابن ظفر ہے، تو یہ شخص، اس کے دماغ کے اندر ایک شرارت بھری ہوئی تھی۔ اس نے سونے کو پگھلا کر ڈلہ بنانا چاہیے، اور ڈلہ سب کے ساتھ چلے گا تو سب کی نگاہ، اس نے ویسا نہیں کیا۔ اس نے گائے کے بچھڑے کا ایک ڈھانچہ بنا لیا، جس کے لیے الگ اس میں جسد کا مطلب دھڑ، ایک دھڑ بنایا گائے کے بچھڑے کے جیسا۔ اصل میں گائے جو ہے نا، گائے کی پرستش، اس کا تقدس، یہ بہت پرانا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ آپ انداز فرمائیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس کا ایک دھڑ بنایا گائے کے بچھڑے کا۔ یہ شخص چونکہ بہت ہی شاطر مزاج تھا اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جب حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوتی تو اس کو یہ انداز تھا جب وحی آئے گی تو فرشتہ لے کر آئے گا۔ فرشتہ کہاں کھڑا رہے گا؟ نبی کے سامنے رہے گا، نبی کے سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا۔ تو جب وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو اس کو یہ انداز ہوتا کہ یہ فلاں جگہ جو زمین ہے یہاں جبریل کھڑے تھے، وہ وہاں کی مٹی اٹھا کے محفوظ کر لیتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس کے دل میں شرارت ہو وہ اس طرح کا حرکت کرتا ہے، اور وہ مٹی اس کے پاس اس نے محفوظ رکھا۔ اب پائے جبریل سے لگی ہوئی مٹی، اس میں بھی تو کوئی کیفیت ہوگی نا۔ اس نے یہ جو بچھڑا بنایا، اس بچھڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی۔ اس مٹی کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں اس بچھڑے میں حیات کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس میں سے کچھ آواز، جیسی گائے کی آواز رہتی ہے ویسی آواز نکلنے لگی۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ دیکھو اصل میں معاذ اللہ تمہارا خدا یہی ہے۔ جناب موسیٰ بھول کے طور پہ چلے گئے، خدا خودی یہاں آ گیا، استغفر اللہ معاذ۔ اور کیسی بددماغ قوم ہوگی کہ برسہا برس جناب موسیٰ علیہ نبی السلام کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی ان کا مزاج کیسا رہا ہوگا کہ اتنی سی شعبدہ بازی میں وہ پھسل گئے اور اس کی پرستش پر آمد۔ بس یہ ابتدائی بات جو میں نے عرض کی یہ ذہن میں رکھی، اور اس کے بعد اب رکوع کی طرف آتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے۔ اور بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک گائے کے بچھڑے کا جسم، اس میں سے گائے کی آواز تھی۔ یہ ہے لفظی ترجمہ، میں نے ایک لفظ کا ترجمہ کیا۔ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ دھڑ بنایا تھا اس نے، بجائے گولا بنانے کے، بجائے اس کا یعنی کوئی ٹھوس چیز بنانے کے، اس نے گائے، اس لیے گائے ان کے دماغ میں گھسی ہوئی تھی، گائے جو تھی ان کے دماغ میں گھسی ہوئی تھی، اس لیے اس کا دھڑ بنایا۔ اور اس میں سے پائے جبریل کی جو مٹی تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اندر سے بچھڑا جو تھا اس کو خالی رکھا ہوگا، اندر سے بچھڑا خالی رکھا ہوگا۔ اور بچھڑا جب اندر سے خالی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے دوسرے اعضاء جو بنے ہوئے ہیں، تو ہوا ایک طرف سے جاتی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی، اس کی وجہ سے اس میں سے کچھ خونخوار چوچا کی آواز آتی تھی۔ بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے۔ اب اس میں سے آواز آنے لگی، سب تعالیٰ نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا۔ اتنی بات بھی انہیں نہیں دکھائی دیتی تھی
کہ نہ وہ بچڑا کسی کی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ وہ بچڑا ہے، بت ہے، اس کی کیا اوقات ہوگی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں سوجا، علم یرو، کیا ان کو اتنا بھی نہیں دکھائی دیا، اتنا بھی ان کو نہیں سوجا کہ انہ لا یکلمہم، ان سے باتیں نہیں کرتا، اور دوسرے ولا یہدیہم سبیلا، اور وہ انہیں کسی راستے کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج ان معبودان باطل کے تعلق سے ایک بات عرض کروں۔ ہمارے مفسرین نے تحقیقات کے بعد بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں قبر پہ جا کے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، تو میں آپ سے بتا دوں کہ اس 150 کروڑ کی آبادی کے ملک میں، 145 سے 150 کروڑ کی آبادی کے ملک میں آپ کو جو مجمع قبروں پہ دکھائی دیتا ہے ان کے مقابلے میں بہت بڑا مجمع ہے جو مندروں پر ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل چیز جو ہے اس کی حقیقت، کاش امت مسلمہ کو اس بات کی معلومات ہوتی کہ شر اور خیر، ایک مومن اگر نہ جانے تو کون جانے میرے بھائی؟ شر اور خیر نہیں، کسی بھی ایک ذرے کی جنبش اپنی جگہ سے یہ ممکن نہیں ہے جب تک میرے رب کا امر اور حکم نہ ہو۔ پوری کائنات کی تقدیر اس کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ہوتا یہ ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی، یہ دونوں چیز کا مجموعہ ہے، یہ دونوں چیز کا آمیزہ ہے۔ کبھی سہولت ہے، کبھی تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے ہیں۔ آج جو حاکم ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی محکوم ہوں گے اور اللہ کا فیصلہ آئے گا اور کسی اور کو تخت صدر پہ بٹھا دے گا، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی کوئی حاجت ہوتی ہے، تو چاہیے بھی یہ کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ضروری اسباب جو ہیں اس کو وہ اختیار کرے، ضروری ہے اور جائز اختیار۔ مسلمان کے لیے یہ لفظ ضروری ہے کہ اس کے ضروری اور جائز اسباب کو اختیار کرے، اور پھر اس کو اختیار کرنے کے بعد ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نے سبب اختیار کیا ہے یہ صرف ایک سبب ہے، اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ یہ میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے نہ مجھ پر کسی تکلیف کو لا سکتا ہے۔ یہ تو امر میرے اللہ کا ہے، حکم اس کا لاگو ہوگا، اس کا جو حکم ہوگا بس وہی نتیجہ نکلے گا۔ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد مومن کی نگاہ مسبب الاسباب پر، یہ ہے ایمان۔ اور پھر اس میں یہاں سے آخرت تک کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اب جب آدمی اپنی بیوقوفی، اپنی بدعقیدگیوں کی وجہ سے ناجائز راستے اختیار کرتا ہے، ناجائز راستے اختیار کرتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے، اب وہ چاہے اس کی رزق کا معاملہ ہو، اس کی اولاد کا معاملہ ہو، بیماری سے شفا کا کوئی معاملہ ہو، کوئی پریشانی، جائز راستے پہ چل رہا تھا، اس کو کسی نے اٹھایا اور اس کا رخ موڑ دیا قبر کی طرف۔ اسی طرح ان لوگوں کا رخ کسی نے موڑ دیا فلاں بت کی طرف، فلاں مندر کی طرف۔ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور اس تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہاں جا کر کب اور کس موقع پر اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اتفاق ایسا کہ یہی وقت جب اس نے غیر اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، یہی وقت اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا تھا، اور اس کے عقیدے پہ شیطان نے ڈاکہ ڈال دیا کہ اصل میں تیری ضرورت پوری وہاں سے ہوئی جو تم نے اللہ کے غیر کے آستانے پر کر رکھا۔ اللہ کی ذات معاذ اللہ تیری اگر ضرورت پوری کر سکتی تو پہلے ہو چکی۔ یہ ہے اصل میں تقدیر میں جو اللہ نے وقت لکھا ہے، اس وقت پر ہر چیز پوری ہوتی ہے۔ مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے
اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے جائز راستے کو چھوڑ کر کبھی ناجائز راستے پہ نہیں جاتے۔ یہ ہے حقیقت۔ اب جب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پوری ہوئی، اس وقت وہ جہاں سے وابستہ تھا اس کے عقیدے پر شیطان نے ڈاکہ ڈال کر اس سے وابستہ کر دیا کہ یہاں سے تیری ضرورت پوری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ قبروں کا مجمع دیکھ کر بہت خوش ہونے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بتوں پر اس سے زیادہ بڑا مجمع ہے، اور تمہارے چڑھاوے جو ہیں وہ بہت دور ہیں ان چڑھاووں سے جو وہاں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہوا یہ، رب تعالیٰ فرما ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ نہ وہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کی پرستش کیا، وہ تو تھے ہی ظالم۔ اب یہاں اتخذو جو ہے اس کا مطلب پکڑ لینا نہیں، بلکہ مفسرین ترجمہ نکالے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، صرف اتنی بات پر کہ اس میں سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ یہ شعبدہ بازیاں جو ہیں نا، ان شعبدہ بازیوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے شعبدہ بازی کا۔ امت مسلمہ جس کا اللہ نے اپنے کلام سے تعلق جوڑا ہو، جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی سے ہو، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اس کے سامنے شعبدہ بازیاں کوئی حقیقت نہیں رکھیں گی اور اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، جتنے بڑے بڑے فتنے اس زمین پر ہونے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور دجال بھی جو ہوگا وہ صرف ایک شعبدہ باز ہوگا۔ دجال جو ہوگا وہ صرف شعبدہ باز ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں آپ اس کی تفصیلات دیکھیے۔ اس شعبدہ بازی سے اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ، ایک کہاوت ہے، جدھر دم ادھر ہم، جہاں کچھ دکھا اس پہ ریچھ گئے، مر گئے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان جو ہوں گے وہ اس کو پہچان لگے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ نازل ہوا ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ اب اگلی آیت شریفہ دیکھیے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ جو ہے یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں ہی نادم ہوئے، اپنے کیے پہ نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، بہت برا ہوا کہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہنے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم پر نقصان اٹھانا۔ یہ اس قوم جو تھی دو حصوں میں بٹ گئی۔ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ بچڑا پرستی میں نہیں آئی، اس لیے کہ معاملہ ہدایت کا ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کچھ لوگ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے؟ شعبدہ بازی جو ہے اس کو اپنے شریعت کے زبان میں استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ ایسے کام جس میں شیاطین، جادوگر، ہپنوٹزم، میسمرزم، یہ ساری چیزیں مل کر جو کچھ ایسی محیر العقول، انسان کی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہوں، مگر اس میں یہ نوٹ یاد رکھیے، انسان کی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہوں، مگر وہ وجود میں جن لوگوں کے ذریعے آئیں، جو سامنے ہوں، وہ بے ایمان ہو، بے عمل ہو، غیر متقی ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ان لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے جو ایسی چیزیں آتی ہیں اس کو قرآن استدراج کہتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، استدراج کا لفظ قرآن میں موجود ہے، سنستدرجہم۔ تو یہ استدراج جو ہوتا ہے معجزات انبیاء کے لیے، کرامات اہل ایمان کے لیے، معجزات انبیاء کے لیے، غیر نبی کے لیے معجزے کا لفظ جائز نہیں۔ کرامات اہل ایمان کے لیے، وہ اولیاء اللہ کے لیے، اور اس کے بعد استدراج، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی سیدھی پہچان ہے، اگر غیر مومن کے ہاتھ سے یہ سامنے آتی ہے یہ چیز، یہ سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو گیا، قوم دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ اس کے بعد ان پر جو سزا اللہ نے مسلط فرمائی وہ اتنی سخت تھی۔ رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ملے گا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑا پرستی کی ہے ان کو ان کے وہ رشتہ دار قتل کریں جنہوں نے بچھڑا پرستی نہیں کی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔
اگر بیٹے نے بچڑا پرستی کی ہے اور باپ نے نہیں کیا تو باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آپ سمجھے؟ یہ سخت ان پر وہ۔ بہرحال اگلی آیت شریفہ پر آئیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب لوٹ کے آئے جناب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان آصفہ، انتہائی غضبناک اور انتہائی افسوس کرتے ہوئے، دو لفظ استعمال ہوئے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے اس بات کی اطلاع فرما دی کہ موسیٰ آپ کے پیچھے آپ کی قوم جو ہے وہ بچھڑا پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت کو معلوم تھا کہ میری قوم کیا کرتوت کر رہی ہے، اور جب اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھا اس کو تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی یہ بیچارے وہی جان سکتے ہیں۔ فرمایا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کتنی بری نیابت کی ہے تم نے میرے بعد۔ میں نے تم سے یہ خلفتمونی اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم سے کہا کہ تم نے میرے بعد کس طرح سے میری باتوں کی لاج رکھی، کس طرح تم نے معاملہ کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تمہارے رب کے حکم کے معاملے میں تم نے جلد بازی کی؟ ارے میں 30 دن کے لیے گیا تھا، میرے رب نے مجھے 10 دن کی مزید حکم فرمایا، میں اس کے حکم پر رک گیا، تو اس 10 دن کی میری غیر حاضری تمہیں یہاں تک لے کر آ گئی کہ تم نے بچڑا پرستی یعنی بت پرستی بچڑا پرستی نے بت پرستی شروع کر دیا۔ والق الالواح، پچھلے رکو میں یہ بات آ گئی ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو تورات شریف جو تھی وہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ تختیاں لے کر آئے تھے حضرت۔ فرمایا وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ان تختیوں کو رکھ دیا ایک طرف، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ذرا یہ الفاظ دیکھو، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، راس کہتے ہیں سر کو، پکڑ لیا سر کو اپنے بھائی کے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور کھینچنے لگی اپنے طرف۔ سر کو پکڑ کے، مفسر نے فرمایا سر سے مراد بال ہے، یہ سر جو ہے وہ پکڑ کے آدمی پوری طرح قابو نہیں آتا، بال پکڑ کے۔ یاد رہے کہ جناب ہارون علیہ نبی صلاۃ والسلام حضرت موسیٰ سے عمر میں 3 سال بڑے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، لیکن نبوت کے معاملے میں ان کو نیابت حاصل ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ چھوٹے ہونے کے بعد بھی وہی جناب موسیٰ پر آتی ہے، اور حضرت ہارون کو بھی اللہ نے مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ لیکن اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اتنا غصہ آ گیا، اس لیے کہ چلتے چلتے جناب ہارون کو اس بات کی نصیحت فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد تم ان کے حالات کو سدھار کے رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ تو حضرت کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ شاید انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کی، جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے۔ انتہائی غصے میں ان کے بال کو پکڑ کر کھینچا انہوں نے، اور جب یہ کیفیت ہوئی، یہاں ایک بات خیال رہے کہ غصہ فی نفسہ ہی، غصہ فی نفسہ ہی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن دیکھو یہ شریعت مطہرہ جو ہے اس کا مزاج دیکھیے، ایسی چیز جو غصہ لانے والی ہو اس پر بھی غصہ نہ آئے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ جو غصہ آنے والی چیز ہے، کس چیز پہ غصہ آنا چاہیے؟ آدمی اپنے ذاتی مفاد، ذاتی نقصان اور فائدے کے معاملے میں انتہائی تحمل کرنا، انتہائی برداشت کرنے کا۔ میں اکثر بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے کبھی کبھی بڑا شرم بھی آتی ہے کہ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی بات پر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ نمک زیادہ ہو گیا سالن میں، مرچ زیادہ ہو گئی۔ کیا آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ اس مرچ کے زیادہ ہونے کے بعد یہ تو طے ہے کہ سامنے والا جان بوجھ کے نہیں کر سکتا، کوئی اپنا کھانا بگاڑنا چاہتے ہیں، غلطی سے ہو گیا، اس کے جواب میں سالن اڈیل دینا، سالن کو پھینک دینا، یا اللہ معاف فرمائے اس پر برف پڑنا یا اس کو 2-4 ہاتھ لگا دینا، یہ سب سے
کیا سالن سدھر جائے گا کیا؟ نہیں، وہ تو تیز کا تیز ہی رہے گا۔ تو فائدہ اس کا کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی موت ہے۔ تو اپنے ذاتی مفاد، خوب سمجھ لیجیے، اپنے ذاتی مفاد کے معاملے میں آدمی کو انتہائی تحمل سے کام لینا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اللہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جو غصہ آیا، اللہ کی حدود کو انہوں نے پامال کر دیا، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا، انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیا۔ اگر اس پر بھی غصہ نہ آئے تو پھر کب غصہ آئے؟ تو یہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ حدود الہی کی بات تھی، اس لیے جناب موسیٰ انتہائی غضبناک ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی پر غصہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت جس کو شمائل ترمذی نے نقل کیا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتنا تحمل تھا۔ حضرت زید جو ہیں وہ 10 سال تک بچپن کی عمر میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ پوری 10 سال کی میری خدمت میں کبھی میری زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی کسی کام کے لیے حضرت نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال ایک بچہ جو ہوگا وہ کتنا مزاج شناس ہوگا، کتنا مزاج پہچانتا ہوگا، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کے لیے 10 سال خدمت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سرکار نے کسی بات پر مجھے ٹوکا۔ یہ تحمل ہے ذاتی اعتبار سے۔ اور انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پھر امی عائشہ فرماتی ہیں، وہ پہلی والی حدیث جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اللہ کی حدود کے معاملے میں کبھی کسی کو معاف کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کی حدود کے معاملے میں کبھی کسی کو معاف کرتے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، کیا کہنا ہے چہرہ مبارک کو، اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، حسین ترین چہرہ۔ آپ کا ماتھا جو تھا، اس ماتھے پہ یہاں پر بالکل ناک کے سیٹ میں ایک رگ تھی۔ جب آپ غصہ ہوتے ہیں، جب آپ جلال میں آتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، یاد رہے کب غصہ ہوتے ہیں؟ حدود اللہ کے معاملے میں غصہ ہوتے ہیں، اپنی ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں۔ جب آپ غصہ ہوتے تو وہ رگ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی، چہرہ تمتما جاتا تھا، اور آپ کے چہرہ انور کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ جو تھے وہ سہم جاتے تھے، اور یہ لگتا تھا ان کو کہ آپ انتہائی ناراض ہیں۔ وہ حدیث شریف جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک نشست میں ایک سے زیادہ تک 3 طلاق دلا، 3 طلاق دلا۔ جب یہ خبر آپ پاس آئی تو اس وقت آپ کسی چیز کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ تمتما گیا، آپ کے چہرے انور کی وہ رگ جو غصے کی حالت میں پھول جاتی تھی، اتنے غصے میں آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اللہ نے ایک ساتھ 1 طلاق کی اجازت دی، تم نے 3 طلاق کیسے دے دی؟ تو میرے بھائیو، یہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا غصہ جو ہے یہ حدود اللہ کے لیے ہے، ذاتی اس کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ غصہ عین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ جیسے ابو حدیث شریف جو ہے من احبنی اللہ
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی. محبت دنیا جائے لیکن دشمنی، ہاں اگر کبھی اللہ کے لیے دشمنی کی جائے تو یہ عین عبادت ہے. دشمنی کی بنیاد میرا مفاد نہیں، میرے اللہ کی حدود کو تو نے پامال کیا ہے، تیرا میرا تعلق نہیں باقی رہ سکتا. تو یہاں حضرت ان کو بال کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، اور اس کے بعد جو لفظ حضرت ہارون نے کہا، قال ابن ام، قال ابن ام، انہوں نے کہا میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماجائے. حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی. کبھی کبھی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے کہ باپ دو ہوں، ماں باپ دونوں ایک ہی ہیں دونوں کے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت ہارون نے جس بات کا تذکرہ کیا، اے میرے باپ کے بیٹے نہیں کہا بلکہ اے میری ماں کے بیٹے کہا، اس لیے کہ ماں کا دل جو ہوتا ہے، ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، وہ باپ کی محبت سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یہ قوم نے مجھے بہت ہی کمزور سمجھا تھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تک وہ مجھے قتل کر دیتے. اس کا معنی یہ کہ حضرت ہارون علیہ نبی صلی والسلام نے ان کو اس بت پرستی سے روکنے کی بھرپور کوشش کی. قرآن شریف جو ہے وہ تفصیلات کو نہیں بیان کرتا. یہ لفظ جو ہے وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. مطلب اس حد تک جناب ہارون علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی کہ وہ ان کے خلاف اتنا ہو گئے کہ حضرت ہارون کو لگے اب اگر میں اس عنوان پر زیادہ بات کروں تو مجھے قتل کر دیں گے اپنے راستے سے ہٹانے کے نیت سے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میرا شمار ظالم قوم میں مت کرو. جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں. میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے قتل کرنے کی حد تک اپنے آپ کو پہنچا دیا تھا، اس وجہ سے میں مجبور تھا. اور اب یہ حرکت تم کرو گے، مجھ پہ سختی کرو گے، تو وہ جو میرے دشمن ہیں، جو اس دعوت توحید کی وجہ سے میری دشمنی پر آمادہ تھے، ان کو ہنسنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں جو کچھ کیا تھا اب بھائی آ کر خود ان کو اس بات پر سزا دے رہے ہیں. تو کتنے یعنی الفاظ کیسے ہیں، فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرا شمار، میری گنتی ظالموں میں مت کرو. جناب موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی. بھائی کے انداز بیان اور حالات کو دیکھ کر اب آج کی اس رکوع کا آخری آیت ہے، چوتھی آیت، قال رب اغفر لی. جناب موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے. وَلِ اخی، اور میرے بھائی کو بھی. وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں داخلہ عطا فرما اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے. قال رب اغفر لی، عرض کیا اے میرے رب مجھے معاف فرما دے. یہی استغفار ہے، یہی استغفار ہے. اغفر لی، اغفر لی جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بخش دے مجھے، معاف فرما دے مجھے. حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ کہ حضرت حق جل مجدہ کی مخلوقات میں ان سے افضل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت سارے انبیاء، مقام نبوت جو ہوتا ہے وہ کسبی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے اللہ نے جس کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور اس سلسلے نبوت و رسالت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر ختم فرما دیا. حضرات انبیاء سے زیادہ اللہ کا تقرب، اللہ کی ذات کی پہچان اور اللہ کے انعامات کا حقدار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا.
یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ نبوت نبوت ہے، صحابیت صحابیت ہے۔ دیکھو افراط اور تفریط سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا، افراط اور تفریط سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ جو جس کا مقام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں اگر افراط و تفریط امت کرے گی تو بہت بری طرح آخرت کے اعتبار سے پھنس جائے۔ جیسے حضرات اولیاء اللہ، سارے دنیا کے جتنے قطب، ابدال، غوث، جتنے مقامات ہیں اور ولایت کے، ان سارے کے سارے اولیاء اللہ کو جمع کر لو، وہ کسی ایک معمولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ، یہ طے شدہ ہے۔ اسی طرح سارے صحابہ کو جمع کر لو، لیکن وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر لوں کہ اہل ایمان کے درجات کے اعتبار سے اللہ عز و جل کے یہاں 4 درجات ہیں، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ وہ قرآن نے ان درجات کو بیان فرمایا، ان درجات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہت سے بیچارے جو نیا نیا پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں، تھوڑا یہ پڑھ لوں وہ پڑھ لوں ان کو یہ شہادت کیا مقام ہے، یہ شہادت کا اتنا اعلیٰ درجہ مقام ہے، انبیاء شہید کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ بعض انبیاء شہید ہوئے، بعض انبیاء شہید ہوئے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ نبوت شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ شہادت کا درجہ نبوت کے درجے سے بہت نیچے ہے۔ قرآن نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ 4 درجات ہیں۔ نبیین، مقام نبوت سب سے اعلیٰ درجہ، نبی کے بعد درجہ صدیق کا قرآن نے بیان کیا، تم نے نبی کے بعد شہید کا درجہ سمجھ لیا۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کا پابند کرو۔ شہادت بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم سمجھ نہیں، اس کو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں، یہ قرآن نے کہا۔ لیکن اس کے بعد بھی جب درجہ بندی قرآن نے بیان فرمائی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد درجہ جو ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اب صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں، دوسرا اصل مضمون یہ رہ جائے گا۔ اور پھر صدیق کے بعد تیسرے نمبر پر درجہ شہادت کا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ صالحین، سارے ایمان والے مرد اور عورت اس ایک آخری والے حصے میں اللہ نے ان کو سب کو جمع کر دیا، ایمان اور تقوی کے ساتھ آئے اللہ کی بارگاہ میں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، وہ صالحین میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ 4 درجات ہیں۔ اب یہاں پر حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، سب سے مقرب ترین بندے، ان کے لیے مخصوص انتظامات ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس کا انتظام غیبی طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ان کا انداز جو ہے، وہ لفظ جو ہے قال رب اغفر لی، عرض کیا میرے رب میری مغفرت فرما۔ اگر نبی کا یہ حال ہو تو امت کا کیا حال ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت آپ سے لوں، چلیں اسی سورۃ الاعراف میں وہ حصہ بھی الحمدللہ گزر چکا ہمارے درس میں کہ سیدنا آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کے تعلق سے رب نے فرمایا کہ فذاق الشجر، دونوں نے درخت کو چکھ لیا، دونوں نے درخت کو چکھ لیا، فذاق الشجر، درخت کو چکھ لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ جب درخت کو چکھ لیا تو ان کے جو قابل شرب حصے تھے وہ ایک دوسرے پہ کھل گئے۔ تو رب نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ تم سے کہہ دیا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا بہت کھلا ہوا دشمن، منع کیا تھا۔ حضرت آدم کے الفاظ کیا ہیں؟
قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین، ہم تو نقصان ہیں۔ یہ اس مخلوق کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ جناب یونس علیہ نبی الصلاۃ والسلام ہیں، قرآن نے جو ان کا تذکرہ فرمایا تو بجائے نام لینے کے ان کا لقب بیان فرمایا، وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والا، یہ نون لفظ جو ہے اس کا مطلب مچھلی ہو۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والے جب جھنجھلا کے نکل پڑے اور سمجھ یہ رہے تھے کہ اس پر ہم کوئی پکڑ نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں جس پر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے۔ اس آیت کو، یہ سورہ انبیاء کی، اس کو یہی رہنے دیجیے، ابھی آدھی آیت ہے۔ اور پھر سورہ صافات میں فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نگل لیا، وہ ملیم، اور خود اپنے آپ پر شرمندہ تھے، اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور سنو اگر وہ ہماری تسبیح نہ بیان کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن یہ جناب یونس ہیں، یہ جناب یونس ہیں، جب مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو رب نے فرمایا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیاریوں میں ہم کو پکار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ تو سارے عیوب سے پاک ہیں، میں نے خود اپنا نقصان کرا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اور جب نبی نے اس انداز میں پکارا، حدیث شریف میں بڑا لطیف مضمون ہے جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب حضرت یونس نے اس طرح سے پکارا تو آواز جو عرش عظیم پر گئی، تو چونکہ مچھلی کے پیٹ میں دریا کے اندر تھے تو جو آواز زمین پر سے جاتی تھی یونس کی، اس آواز کے مقابلے میں آواز بہت کم تھی، ہلکی آواز تھی۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگارا یہ تیرے یونس کی آواز ہے، آج اتنی مدھم آواز کیوں آ رہی ہے؟ پھر رب نے فرمایا میں نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا ہے، وہاں سے وہ مجھے پکار رہے ہیں، اس لیے آواز تمہیں مدھم آ رہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگارا اس یونس کی دعا کو قبول فرما، ظلمنا رب انی کنت من الظالمین، میں نے خود اپنا نقصان کیا۔ پھر رب نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو سارے غموں سے نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ بڑھا دیا رب نے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ کوئی ہم کو یونس کے انداز میں پکار کے دیکھے، جیسے ہم نے یونس کو نجات دے دی تھی، ویسے اس پکارنے والے ایمان والے کو بھی نجات دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی سورہ انبیاء کی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الاستغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا اس دعا میں ہم سب کے لیے بھی یہی تاثیر ہے جو جناب یونس کے لیے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیسے جواب مرحمت فرماتے تھے، سامنے والا پوچھنے والا قیامت تک بھول نہ سکے۔ فرمایا تمہارے رب نے یونس کے تذکرے کے بعد کیا فرمایا؟ صحابی نے عرض کیا، رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان والا یونس کے الفاظ میں اس کو آواز دے گا اور پکارے گا، اس کو بھی اسی طرح نجات دے گا۔ میرے بھائیوں
اور پھر یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور میں جب قرآنی دعاؤں کی طرف آتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں، آپ سے پھر سے عرض کرتا ہوں، اس کے پہلے بھی عرض کیا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو تلقین فرمائی، آپ یوں دعا کیجیے۔ اس میں ایک دعا ہے وقل رب زدنی علما۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 4 کتاب پڑھ کے حدیث شریف میں کبھی بخاری شریف اٹھا کے بھی نہیں دیکھے، مگر حدیث شریف پہ ہم بحث ایسے کرتے ہیں کہ محدث دورہ ہم ہی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اپنے نبی کو اللہ عز و جل نے جو علم عطا فرمایا وہ اللہ کے علم کا سب سے وافر حصہ اگر کسی کو ملا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم تمہیں وہ سکھائیں گے نبی جو تم جانتے نہیں تھے۔ جب اللہ کسی کو سکھائے تو اس کا علم کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی اپنے نبی سے فرمایا وقل رب زدنی علما، اور آپ یوں بھی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دو۔ جب نبی کو یہ تلقین ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم کبھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا علم بڑھ جائے؟ اور دوسری دعا جو اپنے نبی کو فرمایا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ یوں بھی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھ کو معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، آپ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے وہی الفاظ یہاں پر ہیں جو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمائے، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے، ان کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اس کے بعد بھی بارگاہ رب العزت میں تذلل اتنا ہے، انکساری اتنی ہے کہ جس لفظ کے ساتھ قال رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ سب سے بڑی دعا جس کی ضرورت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلموں کو ہے وہ ہے رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ قرآن شریف نے فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے اور یا تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا کے فیصلے ہیں۔ یہ مغفرت چاہنا یہ ہے اغفر لی، اے اللہ۔ میرے بھائیو استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ احادیث مبارکہ میں، موقع نہیں اب درس کا اتنا وقت نہیں بچا، احادیث مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار جو ہے یہ سارے کے سارے مسائل کا حل۔ سورہ نوح میں رب تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح کے الفاظ ہیں اور ہم نے اس کو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا میرے پروردگار کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر زوردار بارش برسا دے۔ اس کا معنی یہ کہ بارش کا رک جانا اہل زمین کی گناہوں کی باعث ہوتا ہے۔ تم اپنے گناہوں پہ مغفرت چاہو، وہ تم پر موسلا دھار بارش۔ ابھی آج کے حالات دیکھو، بیچارے روز کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ مانسون یہاں ہے وہاں ہے، آ گیا اٹک گیا بھٹک گیا غائب ہو گیا پھر سے آیا۔ اللہ کی پناہ، انسان روز اول اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ذلیل تھا، جتنا زیادہ بے وقات تھا، جتنا زیادہ مجبور تھا روز اول، آج بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مجبور ہے اور قیامت تک وہ اتنا ہی مجبور ہے۔ اس لیے اس کا پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ جتنی ترقی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ بارش کا فیصلہ نہ فرمائیں تو دیکھیں تمہاری ترقی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بے زبان جانور بیچارے بول بھی نہیں سکتے اور وہ کسی احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے
تو آدمی کے گناہوں کے سبب اس طرح بارش روک لی جاتی کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرہ نہیں نازل کرتا۔ اس وقت میرے بھائیوں پورا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ایک طرف تو وہ تعصب کی فضا جو پورے ملک کو اس نے مسموم کر دیا، زہر آلود کر دیا، اور دوسری طرف فی زماننا قحط سالی کی شکل کہ بارش کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اب 20-21 جون ہو گئی اور بارش کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور یہ صرف ناگپور نہیں بلکہ ملک کا بڑا حصہ جو ہے، اور وہ جو موسمیات پر جن کی تحقیقات چلی ان کا کہنا یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اب کی بارش، لیکن ان کا جو کچھ کہنا ہے ان کو مبارک ہو۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یرسل علیکم مدرارا، وہ تم پر زوردار بارش برسائے گا اگر تم اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی، ہمارے بال بچے بھی، ہمارے احباب بھی اس بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں کہ اصل میں اللہ کی مغفرت جو ہے وہ دنیا کو بھی سدھارنے والی چیز ہے اور آخرت کو بھی سدھارنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ ہمارے کامٹی کا جو درس ہوتا ہے جمعے کے دن، وہاں کے جو 4 ذمہ دار ہیں، تو اس میں سے ایک صاحب کا نام فیاض بھائی ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا کل انتقال ہوا، آج ہی تدفین ہوئی صبح 10 بجے۔ الحمدللہ میں بھی شریک ہوا تھا، درس کے بہت قریبی ساتھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مرحومہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ سے درخواست ہے پروردگارہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ مولا اللہ تو ہی غفار ہے، تو ہی خیر الغافرین ہے، اللہ تو ہی رحمان ہے اور تو ہی خیر الرحمین ہے۔ اللہ ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے باقی مخلوق پریشان نہ ہو، اس لیے اللہ بارش کا فیصلہ صادر فرما دے۔ اللہ اس پورے ملک کو جل تھل کر دے۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما مولا۔ اللہ ہمیں اپنی گناہوں کی توبہ اور پھر اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین پورے ملک کو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ پورے ملک کو بارش سے نواز دے۔ اللہ موسم کی بے رخی جو ہے اس کو بدل دے مولا۔ ہمیں معلوم ہے اس پوری کائنات پہ صرف اور صرف تیرے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔